الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ باب الربط والحبس فی الحرم، حرم کے اندر قید کرنے اور باندھنے کا بیان۔ واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر رضي الله عنه إن رضي بالبيع فالبيع بيعه وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار وسجن ابن الزبير بمكة۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر جو باب قائم کیا، باب الربط والحبس فی الحرم، یعنی حرم کے اندر کسی کو قید کرنا اور اسی طرح سے کسی کو حرم کے اندر باندھنا یہ جائز ہے۔ اور اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحابہ کے آثار یہاں پر ذکر کیے ہیں، جیسا کہ نافع بن عبد الحارث بھی مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکہ کا والی بنایا تھا، مکہ کے یہ امیر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں۔ تو انہی کا اثر ہے، یہ کہتے ہیں واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمکہ، اس کو سجن بھی پڑھا گیا ہے لیکن سجن علماء نے پڑھا کہ اس کو سین کے فتحہ کے ساتھ، سجن کے معنی سجنا یسجن سجنن کے معنی ہوگا قید کرنا، یعنی فعل کے معنی مصدر کے معنی میں۔ مکہ میں قید کرنے کے لیے نافع بن عبد الحارث نے ایک گھر خریدا، کس سے؟ من صفوان بن امیہ، صفوان بن امیہ سے، بھی صحابی ہیں صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ صفوان بن امیہ سے مکہ کے اندر نافع بن عبد الحارث نے ایک گھر خریدا قید کرنے کے لیے، یعنی جو مجرم وغیرہ ہوتے ہیں ملزمین، ان کو قید کرنے کے لیے۔ کس شرط پر؟ کیا شرط تھی ان کی؟ علی بعض روایتوں میں علی ان رضی عمر، علی ان رضی عمر۔ آپ لوگوں کے یہاں کیا لکھا ہوا ہے آپ کے نسخے میں؟ علی کیا لکھا ہوا؟ علی ان عمر ان رضی، ہاں تو بعض روایتوں میں اس طرح سے علی ان عمر ان رضی، اور بعض نسخوں میں ہے حرف شرط جو ہے ان، اسی پر علی حرف جر داخل ہے۔ کس طرح سے؟ علی ان رضی عمر بالبیع فالبیع بیعہ، تو گویا کہ معنی ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی علی ھذا الشرط، علی ھذا الشرط، گویا کہ اس معنی پر جو ہے حرف جر داخل ہے، جو پورا جملہ ہے علی ان رضی عمر فالبیع، ان رضی عمر بالبیع فالبیع بیعہ، یہ جملہ ہے اسی یعنی حرف شرط پر علی داخل حرف جر داخل ہے۔ تو یہاں پر یہی کہا جائے کہ معنی یہ ہے گویا کہ علی ھذا الشرط، آگے کیا شرط ہے؟ ان رضی عمر بالبیع فالبیع بیعہ، کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی گویا کہ ان کی جانب سے وکیل تھے، یہ ان کے امیر تھے اور یہ وکیل تھے حضرت عمر کی جانب سے، گھر خرید رہے تھے قید جیل بنانے کے لیے یا اس میں لوگوں کو قید کرنے کے لیے، اس شرط پر ان سے خریدا کہ اگر اس بیع سے، جو میں بیع کر رہا ہوں، اگر اس بیع سے حضرت عمر راضی ہوئے تو فالبیع بیعہ، تو یہ جو بیع معاملہ ہوگا گویا کہ یہ ان کا معاملہ ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَرْضَى عُمَرُ، اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیع سے راضی نہیں ہوئے، یعنی ان کو پسند نہیں آیا بیع، یا گھر پسند نہیں آیا، یا اس معاملے سے راضی نہیں ہوئے، فَلِصَفْوَانَ 400 دینار، تو صفوان کو ملے گا کتنا؟ 400 دینار، 400 دینار ان کو۔ اور کتنے میں گھر خریدا تھا انہوں نے؟ 4000 دینار میں۔ کتنے میں؟ سن رہے ہیں مشائخ؟ 4000 دینار میں بیع طے ہوا تھا، یعنی معاملہ طے ہوا تھا کہ اگر انہوں نے گھر خرید لیا، راضی ہوئے اس معاملے سے، اس خرید و فروخت سے، تو گویا کہ 4000 حضرت عمر دیں گے بیت المال سے، ان کو دیا جائے گا، اس کی قیمت ادا کی جائے گی 4000۔ بعض لوگوں نے کہا دینار، بعض لوگوں نے کہا، علماء نے کہا درہم ہے وہ۔ تو 4000 دینار یا درہم میں انہوں نے بیع طے کیا، کس شرط پر؟ کہ اگر اس بیع سے راضی ہوئے تو ٹھیک ہے، ان کو 4000 دینار یا درہم مل جائے گا، اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیع سے راضی نہیں ہوئے تو پھر یعنی گویا کہ اجرت کے طور پر جتنے دن یہ گھر
یعنی لیا گیا ہے اور اس میں قید کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، اس گھر کو جیل کے طور پر لوگوں کو اس میں قید کیا گیا، تو اتنے دن کا گویا کہ کرایہ بطور یعنی کرائے کے طور پر ان کو کتنا ملے گا؟ 400 دینار. ٹھیک ہے مشائخ. وسجن ابن الزبیر بمکہ تھا، تو یہاں اور عبداللہ بن زبیر نے مکہ کے اندر قید کیا. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کے مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن زبیر، جب مکہ کے والی تھے تو اپنے زمن ولایت میں انہوں نے قید کیا تھا لوگوں کو مکہ کے اندر، تو ان کا بھی اثر ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہاں پر کئی صحابہ کا اثر ہے. ایک تو نافع بن عبد الحارث کا اثر ہے کہ انہوں نے مکہ میں قید کرنے کے لیے گھر خریدا. دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اثر بھی ہے، ان کے لیے خریدا، ان کی طرف سے خریدا گیا. تیسرے یہ کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر کہ انہوں نے مکہ میں قید کیا اپنے زمن ولایہ میں. اور اس کو روایت کیا ابن سعد نے، یعنی جو عبداللہ بن زبیر کی روایت معلق روایت ہے. تو یہ سارے آثار جو لا کر کے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حرم کے اندر کسی کو قید کرنا یہ جائز ہے. چونکہ بعض لوگوں کی رائے ہے، جیسا کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے، کہ ان کی رائے یہ ہے کہ مکہ کے اندر کسی کو یعنی حرم کے اندر کسی کو قید کرنا یہ جائز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حرم یہ گویا کہ رحمت کا گھر ہے، تو رحمت کے گھر میں کسی کو عذاب دینا یا اس میں سزا دینا یہ جائز نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لا کر کے اور صحابہ کے آثار کو لا کر کے ان کی تردید کی نہیں، حرم کے اندر قید کرنا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس باب کی مزید تائید کے لیے حدیث لا امام بخاری رحمہ اللہ، وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد. یہ حدیث اس سے پہلے والے باب میں پڑھ چکے ہیں، یعنی اس سے پہلے والی جو حدیث گزری ہے ابھی کل، وہی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر لائے ہیں. اور اس سے استدلال کیا ہے، کس طرح سے استدلال کیا اس باب کے لیے کہ حرم کے اندر قید کرنا جائز ہے. چونکہ مسجد نبوی بھی کیا ہے؟ حرم ہے. جیسے مکہ جو ہے حرم ہے، اسی طرح سے مدینہ بھی یہ حرم ہے. تو مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کو قید کیا جو کہ حرم ہے. تو پھر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مدینہ کے اندر مسجد کے اندر جو حرم ہے اگر قید کرنا جائز ہے، تو پھر مکہ کے اندر بھی قید کرنا حرم میں، چاہے حرم مدنی ہو چاہے حرم مکی ہو، قید کرنا جائز ہے. واضح مشائخ. اس کے بعد فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ باب فی الملازمتی. لازمہ یلازم ملازمتن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو لازم پکڑنا، کسی سے چمٹے رہنا. تو یہاں باب کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثلا کسی کا کسی کے اوپر قرض وغیرہ ہے، تو جس نے قرضہ دیا ہے وہ مقروض شخص سے کیا کرے؟ اس کا پیچھا کرے، اس سے لگا رہے یہاں تک کہ وہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دے. ٹھیک ہے مشائخ. یعنی اگر کوئی مقروض آدمی ہے تو قرض دار جس نے قرض دیا ہے، قرض دینے والا کوئی شخص، وہ اس مقروض کے ساتھ لگا رہے، چمٹا رہے یہاں تک کہ وہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دے، اس کا بیان ہے. یعنی ایسا کرنا جائز ہے. حدیث اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ ہیں حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن جعفر وقال غیره حدثني اللیث قال حدثني جعفر بن ربیعة. یہاں پر یحییٰ بن بکیر امام بخاری رحمہ اللہ پہلی سند جو ذکر کرتے ہیں، یحییٰ بن بکیر کہتے ہیں کہ یحییٰ بن بکیر نے جو حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا حدثنا اللیث، جبکہ کہتے ہیں وقال غیرہ، یعنی یحییٰ کے علاوہ جو دوسرے روات ہیں امام بخاری کے شیوخ ہیں
انہوں نے کیا کہا حدثنی اللیث، یہ فرق ہے. یعنی بکیر کی روایت میں ہے بکیر نے کہا یحییٰ بن بکیر ابن بکیر نے یحییٰ بن بکیر نے کہا حدثنا اللیث عن جعفر، اور یحییٰ بن بکیر کے علاوہ جو ان کے مشائخ ہیں انہوں نے کیا کہا حدثنی اللیث قال حدثنی جعفر بن ربیعہ. وہاں پر عن جعفر ہے اور یہاں پر حدثنی جعفر بن ربیعہ عن عبد الرحمن بن ہرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب وأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. یہی حدیث الفاظ وہاں پر دوسرے ہیں، اس سے پہلے والے باب میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پر امام بخاری نے کیا استدلال کیا تھا؟ اسی حدیث سے کس مسئلے کا استدلال کیا تھا امام بخاری نے؟ باب کلام الخصوم بعضهم فی بعض. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہے باب فی الملازمتی یا باب الملازمتی. تو وہاں پر تھا استدلال کیا تھا فتکلم حتی ارتفعت اصواتهما، اس جملے سے استدلال تھا، اس کلمے سے. اور یہاں پر استدلال کیا ہے فلزمہ فلزمہ، یعنی ان سے ملاقات ہوئی، ان کو لازم پکڑ لیا، ان کا پیچھا کر لیا، ان کے ساتھ لگ گئے. کیا مطلب کہ جب تک میرے قرض کی ادائیگی نہیں کرو گے تب تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. دوسری پہلے والی روایت میں کہ آپ نے اپنا پردہ کھولا اور وہاں سے آپ نے اشارہ کیا کہ نصف جو ہے معاف کر دو. وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میرے قرض کی ادائیگی نہیں کرو گے تب تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے ان کو منع نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس طرح سے یعنی اگر کوئی شخص ہے تو اگر کسی کا اس پر کسی پر حق ہے تو اس کے ساتھ لگ کر کے اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے مشائخ، یہی استدلال ہے یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کا اس باب سے، اور باب سے اس حدیث کا یہی مناسبت ہے. اس کے بعد فرماتے امام بخاری باب التقاضی. تقاضا یا تقاضا، تقاضین کے معنی تقاضا کرنا، اور تقاضا کرنا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مطالبہ کرنا. یعنی مثلا کسی کا کسی دوسرے پر حق ہے تو وہ اپنے حق کا مطالبہ کرے، اس کا بیان. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال، بعض روایتوں میں حدثنا، بعد میں اخبرنا شعبة عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية. تو شعبہ بن الحجاج روایت کرتے اعمش سلیمان بن مہران عن ابی الضحى عن مسروق عن خباب قال، خباب بن ارت مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال كنت قینا فی الجاہلیہ، میں زمانے جاہلیت میں، دور جاہلیت میں لوہار تھا. حداد، قین کے معنی حداد. وکان لی علی العاص بن وائل دراہم، اور میرا عاص بن وائل پر کچھ دراہم تھے، کچھ درہم تھے ان کے اوپر، یعنی میرا باقی تھا. کس طرح سے؟ یعنی حداد تھے تو انہوں نے کام کیا تھا اور اجرت کے طور پر کچھ درہم عاص بن وائل کے ذمے ان کا باقی تھا. فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، تو میں عاص بن وائل کے پاس آیا اپنے اس حق کا مطالبہ کرنے کے لیے، ان درہم کا مطالبہ کرنے کے لیے. فقال لا اقضی له حتى تکفر بمحمد، اس عاص بن وائل نے کہا کہ میں اس کو ادا نہیں کروں گا، تمہارے لیے اس کی ادائیگی نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، یہاں تک کہ تم محمد کا انکار کر دو، کفر کرو. فقلت لا، تو خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، واللہ قسم اللہ کی، لا اکفر بمحمد حتی یمیتک اللہ ثم یبعثک، یعنی ان کا کفر نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھے موت دے دے، پھر تجھے دوبارہ زندہ کرے. کیا مطلب؟ یعنی
یہاں پر یہ شرط رکھی ہے، معلق کر دیا اس کو کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا تو پھر میں کفر کروں گا. ہاں تو کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر؟ لا اکفر بمحمد حتی یمیتک اللہ ثم یبعثک، یہاں تک کہ تجھے موت آئے، اللہ تعالیٰ تجھے موت دے پھر دوبارہ تو زندہ کیا جائے. تو گویا کہ اس وقت کیا کروں گا؟ میں کفر کروں گا. کس طرح سے تاکید ہے اس میں؟ اچھا مطلب میں ٹھیک ہے کبھی کفر نہیں کروں گا، تو کیسے اس سے ثابت ہو کبھی کفر نہیں کروں گا؟ کیا دوبارہ وہ زندہ نہیں کیا جائے گا؟ تب پھر کیسے وہ کبھی نہیں کفر کروں گا؟ تو یہاں پر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اعتقاد کے مطابق کہا تھا، جیسا کہ اس کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد حساب کتاب کچھ نہیں ہوگا، جو مر گیا ختم دنیا میں، پھر دوبارہ وہ زندہ نہیں ہوگا. تو اس کے اس عقیدے کے مطابق کہا کہ میں کفر نہیں، جیسا تم سمجھتے ہو کہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، جو مر گیا ختم، آخرت نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، تو میں یعنی محمد کا انکار نہیں کروں گا، کفر نہیں کروں گا، یہاں تک کہ تجھے دوبارہ زندہ اللہ تعالیٰ کرے اور موت دے دوبارہ زندہ کرے. تو جس طرح سے تم یہ مانتے ہو کہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا، تو گویا کہ میں کبھی بھی انکار نہیں کروں گا، کبھی بھی کفر نہیں کروں گا. ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے اعتقاد کے مطابق کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، تو اسی طرح سے میں بھی کبھی نہیں یعنی انکار کروں گا یا کفر کروں گا. قال فدعنی حتی اموت ثم ابعث. اس کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے پھر اس نے عاص بن وائل نے کہا کیا میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ کیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو اس کے بعد اس نے کہا دعنی، ٹھیک ہے تو پھر مجھے چھوڑ دو، حتی اموت ثم ابعث، یہاں تک کہ میں مر جاؤں پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں. فاوتا مالا وولدا، پھر مجھے عطا کیا جائے گا، دیا جائے گا مال اور اولاد. ثم اقضیک، پھر میں تمہارے قرض کی ادائیگی کر دوں گا. فنزلت افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ مریم کی آیت ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے میری آیتوں کا یعنی قرآن کا کو جھٹلایا، قرآن کا انکار کیا، کفر کیا. وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہا کہ مجھے قیامت کے دن یعنی مرنے کے بعد دوبارہ مجھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا. تو باب سے جو تعلق ہے اس حدیث کا وہ کہاں ہے؟ فأتيته أتقاضاه فقال لا أقضي له. اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی اگر کسی کے اوپر حق ہے تو وہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جا کر کے اپنے حق کا مطالبہ کرے. اس کے بعد یہاں پر یہ کتاب ختم ہوتی ہے مشائخ. ٹھیک ہے، اس کے بعد کون سی کتاب پڑھیں؟ کتاب المظالم. کتاب یا بعض نسخے ابواب المظالم والغصب. کتاب المظالم والغصب. کتاب المظالم والغصب. آپ لوگوں کے ہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ ابواب المظالم لکھا ہوا ہے، کتاب المظالم؟ ہاں، کتاب المظالم والغصب. اور بعض نسخوں میں ہے ابواب المظالم والقصاص. ٹھیک ہے، ابواب المظالم والقصاص لکھا ہوا ہے. بعض نسخوں میں اس طرح سے ابواب لکھا ہوا ہے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ نہیں، ابواب نہیں لکھتے بلکہ کتاب لکھتے ہیں. ہاں، امام ترمذی رحمہ اللہ کا یہ طریقہ ہے، اپنی کتاب کے اندر وہ کتاب کی جگہ پہ کیا لکھتے ہیں، یعنی جامع ترمذی کے اندر وہ ابواب الطہارہ، ابواب الصلاۃ، ابواب الزکوٰۃ اس طرح لکھتے ہیں. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ ابواب کے بجائے کیا لکھتے ہیں؟ اکثر محدثین یا مؤلفین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کتاب لکھتے ہیں. تو کتاب المظالم والغصب. مظالم جمع مظلمۃ، مظلمۃ کی جمع ہے مظالم، مظلمہ. اس کو مظلمہ بھی پڑھا گیا لام کے کسرہ کے ساتھ، اور اکثر یہی پڑھا جاتا ہے کہ لام کے کسرہ مظلمۃ، اور لام کے فتحہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے مظلمۃ، لیکن اکثر لام کے کسرہ کے ساتھ. مظلمۃ اس کی جمع مظالم آتی ہے، اور یہ مصدر ہے ظلمہ یظلموں کا، ظلم کرنا. اور مظلمہ کہتے ہیں ہوا یعنی
یا اسم لما اخذ بغیر حق، ہر وہ چیز جس کو ناحق لے لیا گیا ہو، جس کو ناحق ظلمن حاصل کیا گیا ہو، بغیر کسی حق کے جو چیز حاصل کر لی جائے، لے لی جائے، اس کو مظلمہ کہتے ہیں۔ اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ ہاں، وضع الشیء فی غیر موضعہ الشرعی، جو اس کا شرعی موضع ہے، جگہ ہے، محل ہے، اس کے علاوہ میں کسی چیز کو رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ یعنی شرعاً جب کہیں گے لغتاً تو کیا ہوگا؟ وضع الشیء فی غیر محلہ یا فی غیر موضعہ، لیکن اگر شرعاً تعریف کریں گے ظلم کی تو کیا معنی ہوگا؟ وضع الشیء فی غیر محلہ الشرعی، اس کا شرعی جو محل ہے شرعاً، جیسے مان لیجیے شرک ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے، تو یعنی عبادت کا محل کیا ہے کہ ساری عبادتیں خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب اس میں سے کوئی شخص عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ رب العالمین کے بجائے کسی اور کے لیے پھیر دے، کسی اور کے لیے وہ عبادت کرے، تو شرعاً یہ ظلم ہے۔ تو شرعاً جو اس کا محل ہے، شریعت نے جو اس کا محل قرار دیا ہے، اس جگہ کے بجائے اس کو دوسری جگہ میں رکھنا یا کرنا، یہ ظلم کہلاتا ہے شرعاً۔ اور غصب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غصب کے معنی بھی علماء نے کہا اخذ حق الغیر بغیر حق، کسی دوسرے کا حق ناحق لے لینا۔ اور غصب میں تھوڑا سا معنی پایا جاتا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے غصب کے معنی ہوتا ہے الاستیلاء علی مال الغیر ظلما، الاستیلاء علی مال الغیر ظلما، ظلمن کسی دوسرے کے مال پر غلبہ حاصل کر لینا، ظلمن ناحق کسی دوسرے کے مال پر غلبہ حاصل کر لینا، گویا کہ قوت سے کسی کا مال چھین لینا، ناحق، یہ غصب کہلاتا ہے۔ چاہے چھین لینا یا اس کو کسی طرح سے اس پر حاوی ہو جانا، غالب آ جانا، یہ غصب کہلائے گا۔ تو کتاب المظالم والغصب، اس کے بعد یعنی مظالم کا اور غصب کا بیان ہے یہاں پر، جو دوسروں کا مال ظلماً لے لیا جاتا ہے، دوسروں کا حق ناحق لے لیا جاتا ہے یا غصب کر لیا جاتا ہے، ان مسئلوں کو، ان مسائل کو اس کتاب کے اندر بیان کیا جائے گا، یعنی اس کا حکم کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر بیان کی جائیں گی۔ اس کے بعد باب ہے، باب آپ لوگوں کے کیا لکھا ہوا، کون سا باب ہے؟ باب فی قصاص المظالم، یعنی مظالم یہ مظلمہ کی جمع ہے، یعنی ناحق لی ہوئی چیزوں کا بدلہ لینے کا بیان، یعنی ظلموں کا بدلہ لینے کا بیان۔ اور قصاص کے معنی ہوتے ہیں تو بدلہ لینا، دوسرا قصہ یا قصوں کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قصہ بیان کرنا بھی ہوتا، اور اسی طرح سے کیا کرنا؟ کاٹنا، ہاں کاٹنا بھی ہوتا، اور کیا ہوتا ہے؟ وقالت لاختہ قصیہ، وقالت لاختہ قصیہ، یہاں قصی کا کیا معنی ہے؟ حوالہ کرنا، قصی یعنی دیکھنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا، یہ معنی ہوتا ہے، بغور کسی چیز کو دیکھتے رہنا، قصی تلاش کرنا، یعنی تتبع کے معنی میں کسی چیز کا تتبع کرنا، پیچھا کرنا، یہ بھی معنی ہوتا ہے، یعنی اثر کو تلاش کرنا۔ تو یہ بھی معنی ہے نہیں یہاں پر قصاص کے بھی معنی ہوتا ہے، اور قصاص کا معنی ہوتا ہے بدلہ لینا۔ ٹھیک ہے، آج کا درس یہیں پر رہنے دیتے ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔